اب اس حدیث کو امام بخاری نے تو لکھا جو لکھا، اہل حدیث مکتبہ فکر کے امام بانی اور پیشوا محمد بن عبد الوہاب نجدی کے بیٹے عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب نجدی نے بھی اپنی کتاب مختصر سیرت الرسول کے صفحہ نمبر 3 پر لکھا اسی حدیث کو، اور آگے تبصرہ کرتے ہیں شیخ نجدی کے بیٹے اہل حدیث مکتبہ فکر کے امام یہ تبصرہ کرتے ہیں کہ محدث ابن جوزی نے کہا کہ اگر ایک کافر جس کی مذمت میں قرآن کی پوری سورت اتری آقا علیہ السلام کی ولادت کی خوشی کر کے عذاب میں کمی پا سکتا ہے تو اس کلمہ گو کی عظمت کا عالم کیا ہوگا جو آقا علیہ السلام کا کلمہ بھی پڑھتا ہے اور ان کی آمد کی خوشی بھی مناتا ہے۔ اس کلمہ گو کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ دوستو میں نے سارے حوالے اس لیے عرض کیے تاکہ یہ ابہام نہ رہے کہ سنیوں نے یہ میلاد اپنے محلے سے بنا لیا ہے، اپنے گھر سے بنا لیا ہے۔ اب میں بس 2 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹنے لگا ہوں، صرف آپ کو کتابیں دکھانی ہیں کہ یہ شور مچانے والے کہ میلاد کہاں سے آ گیا، میلاد کہاں سے آ گیا، یہ شور مچانے والے خود ان کے بڑوں نے لکھا ہے، ان کے بڑوں نے میلاد ثابت کیا ہے اور میلاد کو مانا ہے۔ جو مکر جائے اپنے بڑوں کی بات سے اس سے بڑا غدار کوئی نہیں۔ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے المہند علی المفند، علماء دیوبند کی بہت بڑے اکابر میں سے مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے یہ کتاب تب لکھی جب بازو بیلنے کے اندر پھنس گیا تھا، جب بازو کیا بیلنے کے اندر بولیے نا، بیلنے کے اندر پھنس گیا تھا، جب کوئی چارہ نہ بن پڑا۔ میرے اعلیٰ حضرت مدینہ شریف میں گئے اور مکہ شریف میں گئے، ان لوگوں نے مہم چلائی کہ بریلویوں کو مشرک قرار دیا جائے اور فتوے لینے کی کوشش کی۔ میرے اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے 2.5 گھنٹے میں ضخیم کتاب لکھ دی الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ۔ یہ کتاب لکھ کر علماء عرب کو پیش کی کہ ان ظالموں کے یہ عقیدے ہیں، پورے عقیدے میرے اعلیٰ حضرت نے ان کے لکھ دیے۔ علماء حرم نے، علماء مکہ نے، علماء مدینہ نے ان نجدیوں کے خلاف، غلیظوں کے خلاف کفر کے فتوے صادر کر دیے۔ جب کفر کے فتوے صادر ہو گئے، اب بازو بیلنے کے اندر پھنس گیا۔ اب جب بازو بیلنے کے اندر پھنس گیا نا، تو اب مزے کی بات سنیے، وہ لوگ جو اب نہیں مانتے، جب بازو بیلنے کے اندر پھنسا، جب علماء مکہ و مدینہ نے اپنے قلم سے انہیں کافر لکھا، انہوں نے پھر یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، انہوں نے پھر آقا علیہ السلام کو زندہ بھی مانا، اس کتاب میں لکھا ہے، یہ کتاب میرے ہاتھ میں موجود۔ انہوں نے پھر عربی میں یہ کتاب لکھی، اس کے اندر میرے آقا علیہ السلام کو زندہ بھی مانا، آقا علیہ السلام اور دیگر انبیاء، اولیاء اور صالحین کا وسیلہ بھی قبول کیا، آقا علیہ السلام کی قبر شریف پر حاضر ہو کر یا رسول اللہ پکارنا بھی مانا، اور پھر اللہ اکبر آقا علیہ السلام کو سب سے افضل و اعلیٰ بھی مانا۔ اور اسی کتاب کے پھر صفحہ نمبر 53 پر، یہ صفحہ نمبر 53، اس میں ایک مولوی نے یہ کتاب نہیں لکھی، 24 علماء کرام، علماء دیوبند، کتنے بولیے؟ 24 علماء دیوبند کے، انہوں نے اس کتاب پر دستخط کیے اور یہ مانا، یہ کتاب میرے ہاتھ میں المہند علی المفند، اس کے صفحہ نمبر 53 اور 54 پر یہ مانا کہ آقا علیہ السلام کے
میلاد سے جو منع کرے اس سے بڑا لعنتی کوئی نہیں ہے۔ اور پورے ثبوت دیے اس پہ۔ یہ تھا ایک حوالہ، بس میں اب صرف کتابیں آپ کو دکھانے کے لیے بیٹھا ہوں، بس اور کچھ نہیں۔ یہ فیصلہ ہفت مسئلہ سارے علماء دیوبند کے پیر و مرشد کا رسالہ، اس کے بالکل صفحہ نمبر، یہ کتاب کا رسالے کا دوسرا صفحہ بنتا ہے، اس میں پہلا مسئلہ لکھا ہے مولد شریف کا۔ پہلا مسئلہ کیا لکھا ہے بولیے؟ مولد شریف کا۔ اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی آپ یہ فرما رہے ہیں جو میلاد سے منع کرے وہ فساد بپا کر رہا ہے، وہ فساد بپا کر رہا ہے۔ اب ایک اور ثبوت دیکھیے، اشرف علی تھانوی کے پیر و مرشد۔ آپ کہیں گے جی یہ تو بڑے مانے، اشرف علی تھانوی مانے تو پھر ہم مانے، تو بھی اشرف علی تھانوی کو بھی منوا لیتے ہیں، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ ہمیں بھی اعلیٰ حضرت نے تلوار عطا فرما رکھی ہے، اپنی نسبت کی تلوار ہمیں مرشدی اعلیٰ حضرت نے عطا فرما رکھی ہے۔ اب یہ اشرف علی تھانوی کی اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب امداد المشتاق الی اشرف الاخلاق، اس کتاب کے صفحہ نمبر 58 پر اشرف علی تھانوی صاحب اپنے پیر و مرشد کا قول لکھتے ہیں اور آگے اس کی تائید بھی کرتے ہیں۔ اب تو بڑے بڑے شور مچاتے ہیں نا۔ اشرف علی تھانوی اس کتاب کے صفحہ نمبر 58 پر یہ ماننے پر مجبور، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے فرمایا کہ ہمارے علماء مولد شریف میں بہت تنازع کرتے ہیں، تاہم علماء جواز کی طرف بھی گئے ہیں۔ جب صورت جواز کی موجود ہے، حاجی صاحب فرماتے ہیں پھر کیوں ایسا تشدد کرتے ہیں؟ پھر کیوں ایسا تشدد کرتے ہیں؟ ارے میلاد کے منکروں، یہ کتاب یا چھاپنا بند کر دو یا پھر ہمارے ساتھ میلاد میں شامل ہو جاؤ، یا پھر ہمارے ساتھ میلاد میں بولو شامل ہو جاؤ۔ اب یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، بریلوی ہو یا دیوبندی، کوئی مولوی نہیں بنتا جب تک علم الصیغہ نہ پڑھے۔ کیوں جی؟ جب تک علم الصیغہ نہ پڑھے مولوی بولو نا، مولوی نہیں بنتا مولوی۔ یہ علم الصیغہ لکھا کس نے؟ حضرت مولانا مفتی عنایت احمد کاکوروی دے، حضرت مولانا مفتی عنایت احمد کاکوروی دے۔ یہ میرے اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی ایک کتاب ہے تذکار حبیب، اس کے اندر میں نے مولانا مفتی عنایت احمد کاکوروی اور ان کے شاگرد رشید حضرت مولانا مفتی محمد لطف اللہ علی گڑھی کے بارے میں تفصیل سے لکھا ہے کہ وہ کون ہیں اور ان کی خدمات کیا ہیں۔ تو یہ مولانا مفتی عنایت احمد کاکوروی اکابرین دیوبند کے استاد ہیں، اکابرین دیوبند کے۔ یہ اپنی کتاب تواریخ حبیب الہ آن دی ریکارڈ کتاب میں کوئی حوالہ زبانی بیان نہیں کر رہا، سب ثبوت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ یہ تاج میرے سر پہ کیوں رکھا گیا ہے، مگر مجھے یہ احساس ہوا اس تاج کا ادنا سا تقاضا یہ ہے کہ میں آج اپنے مسلک کا تھوڑا سا حق ادا کر جاؤں۔ تواریخ حبیب